اور 3 سکے بڑے مشہور تھے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک سکے کو معیاری بنایا گیا، اتنی سی مقدار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا کہ اس کی مقدار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ سفر کے اعتبار سے جو ہے شریعت کے اندر میں مسافت کو بھی الگ الگ بیان کیا گیا اور اس کے الگ الگ مسائل بیان کیے گئے۔ امامے کی لمبائی کے اعتبار سے بھی کتابوں میں الگ الگ اقوال آتے ہیں۔ بس ان سارے مسئلوں میں صرف اتنی باتوں پر اطمینان نہ کرتے ہوئے ایسے کسی بھی مسائل میں ہم اپنے علماء اور بزرگان دین اور مفتیان کرام کی طرف رجوع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بھائیوں بہنوں، دوستوں بزرگوں عزیزوں، اس وقت ہم دارالعلوم اشرفیہ کے حضرت محتمیم صاحب مفتی زکریا صاحب زیدہ مجدہ کی عمارت اور سیادت میں ہمارا ایک دعوتی سفر ہے اورنگ آباد کی طرف۔ تو راستے میں یہاں پر نواپور پڑتا ہے۔ ہمارے دیرینہ قدیم دوست جناب مولانا ادریس صاحب زیدہ مجدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، بڑے ذوق سے نوازا ہے۔ آج جو ہم آپ کو ایک گراں قدر چیز دکھانے جا رہے ہیں، مولانا کے اس ذوق کو دیکھ کر ہمیں اپنے طالب علمی کے دور کا حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت ہم طلبہ کو یہ نصیحت فرما رہے تھے کہ اپنے اندر ذوق پیدا کرو، کسی چیز کا چسکا پیدا کرو، علم کا چسکا اپنے اندر ڈال لو۔ تو اس چسکے کی مثال حضرت یہ دے رہے تھے جیسے کہ کوئی ڈاک ٹکٹ جمع کرتا ہے، کوئی سکے جمع کرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق عطا فرمایا اور اس ذوق کو مولانا نے شرعی طور پر، فقہی طور پر، حدیث کی روشنی میں اس ذوق کو پروان چڑھایا۔ جو پیمائش، جو اوزان اور جو ناپ وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہے، جس کو خاص طور پر فقہ کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ شبر ہے، ذراع ہے، اس طرح کی جو پیمائش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ شریف کی لمبائی کتنی تھی، اس طرح کی جو چیزیں جس کا تعلق ناپ سے اور ناپ تول سے ہے، اس پیمائش کو مولانا ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ماڈل کی شکل میں اس کو قریب کرنے کے، فقہ اور حدیث کے قریب کرنے کے لیے انہوں نے ماڈل کی شکل میں ان باتوں کو پیش کیا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، مولانا کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوئے اور مولانا انشاءاللہ اپنا یہ میوزیم اور یہ معرض، جو اگرچہ ایک چھوٹے سے ماشاءاللہ گھر مولانا کا بہت بڑا ہے، ایک اہم گھر میں ہے، ایک ذاتی گھر میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس فیض کو، چونکہ اس کی نسبت فقہ کی طرف، حدیث کی طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑی ہوئی ہے، تو مولانا کے اس فیض کو اللہ تعالیٰ چہار دانگے عالم میں پھیلائے۔ مولانا سے ہم درخواست کریں گے مولانا تشریف لا کر ان چیزوں کا ہمیں تفصیل سے تعارف کرائیں گے، اور یاد رکھیے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، یہ چیزیں ہمیں عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہیں اور خواص کے لیے بھی۔ مثال کے طور پر یہ مولانا نے حوض کا بنایا ہے، تو مولانا نے بتایا کہ دہ در دہ، 10x10 کس کو کہتے ہیں، موجودہ دور کا 10x10 کیسا ہوگا، موجودہ دور کے وزن اور حدیث مبارکہ اور فقہ کی کتاب کے وزن کو انہوں نے مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو مولانا سے ہم درخواست کریں گے تشریف لا کر مولانا ہمیں تفصیل کے ساتھ اس کا تعارف فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے اور ماشاءاللہ ہمارے محتمیم صاحب نے یہاں پہنچ کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی کو قبول فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی اسی انداز کا ایک کام بزرگوں کے مشورے سے اور ان کی حوصلہ افزائی کی بنیاد پر ہم نے کیا، جس میں ایک کام ہم نے کیا تھا قرآن کریم کی سامان کتابت وحی کو جمع کرنا، اور اس کے بعد دوسرا کام جو ہے حدیث، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں ہندوستان کی کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے دل میں ایک خیال آیا کہ قرآن پر بھی ہم نے کچھ کام کیا اس عنوان سے، حدیث پر بھی کام کیا، اب یہ ہے کہ فقہ پر بھی ایک کام کیا جاوے۔ تو ماشاءاللہ فقہ کے اندر جو ہے عام طور سے اوزان، پیمائش، مقدار، مسافت، ان ساری چیزوں کو لے کر جو ہے ہمارے آج کے دور کے بالخصوص طلباء کے لیے جو ہے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ موجودہ دور کی پیمائش کا موجودہ دور کی جو پیمائش ہے اور موجودہ دور کی جو مقدار ہے وہ پہلے دور کی مقدار کے ساتھ کس طرح سمجھی جاوے۔ تو ماشاءاللہ اس پر بہت سارے علماء نے فقہی کتابیں لکھی، جس میں مفتی شفیع صاحب کی کتاب مولانا، اس کے علاوہ بھی دیگر بڑے بڑے علماء کی کتابیں موجود ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ موجودہ دور کے فقہ، موجودہ دور کے اوزان کو جس انداز سے سمجھایا گیا بعد کی کتابوں میں، بس اسی کو ایک مجسم شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو جیسے عام طور سے جو ہے اوزان کے بارے میں ہم بہت سارے اوزان کو سمجھتے ہیں، تو ان اوزان میں عام طور سے ہم جو ہے مسکال وغیرہ کو دیکھتے ہیں۔ مسکال کا لفظ ہم بار بار فقہی کتابوں میں پڑھتے ہیں، قفلہ کا لفظ پڑھتے ہیں، نوات کا لفظ پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی موجودہ دور میں مقدار کیا ہو۔ اسی کے اندر ایک چیز اور آتی ہے
جس کو شرعی تولہ کہتے ہیں۔ شرعی تولے میں ایک چیز بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک تو موجودہ دور کا تولہ ہوتا ہے جو 10 گرام کا کہلاتا ہے، لیکن شرعی تولہ جو ہے 11 گرام 664 ملی گرام ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم کسی شرعی تولے کے اعتبار سے زکوٰۃ وغیرہ کا حساب لگائے تو وہ شرعی تولے کی مقدار سے لگائے، موجودہ دور کے تولے کی مقدار سے نہ لگائے۔ اس کے علاوہ رتل ہے، نش ہے، ماشا ہے، اوقیہ ہے۔ اوقیہ کا بھی ذکر عام طور سے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، بالخصوص فضائل اعمال کی تعلیم میں بھی اس کا تذکرہ بار بار ہم کو ملتا ہے۔ تو ایک اوقیہ کتنا ہے، کیا ہے، اس کو سمجھایا گیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دینار بھی ہے، درہم بھی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دینار جو ہے وہ چاندی کا ہے، درہم جو ہے وہ سونے کا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ کے نبی کے دور میں جو ہے استعمال ہونے والی چیز تھی، اور اس کا جو ہے اوزان شریعہ میں بڑا دخل ہے۔ بہت سارے مسائل کو دینار اور درہم سے جوڑا گیا، جیسے اقل مہر وغیرہ کے مسائل میں۔ اس کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے مود اور سا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ماپ کے پیمانے تھے کہ جس سے ناپا جاتا تھا اناج کو، کھجور کو، پانی کو اور دیگر چیزوں کو ناپا جاتا تھا۔ اب مود کی جو مقدار تھی اس میں جو ہے وزن کے اعتبار سے اس کو لکھا ہے کہ مود کے اندر جو ہے 787 گرام جتنا اناج، گیہوں وغیرہ بیٹھا کرتا تھا۔ اب مود کا استعمال عہد رسالت میں، جس کا بعض کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو مود کی جو یہ مقدار ہے، اتنی سی مقدار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے نصف سا ہے، تو یہ سا جو ہے اس کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی مقدار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کم پانی میں بھی وضو اور غسل کر کے دکھایا کہ بندے پر کبھی حالات ہو، کچھ ہو، تو وہ اتنے کم سے کم پانی میں بھی وہ وضو یا غسل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مولانا یہ جو ہے اس کے بارے میں آپ نے بتایا یہ نیچرل اصلی ہے، یہ والا ادھر یہ والا اصلی ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں آپ یہ جو بتا رہے تھے اللہ لکھا ہوا ہے وہ تھوڑا بتائیے۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ ساسان ثانی کا جو سکہ تھا وہ سکہ چلا کرتا تھا، اور 3 سکے بڑے مشہور تھے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک سکے کو معیاری بنایا گیا اور اسی سکے کا وزن فقہی کتابوں میں درج کیا گیا، جو ہمارے سامنے موجود ہے 4 گرام 374 ملی گرام۔ یہ سکہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشہور ہوا۔ اب جو ہے ہم یہاں سے آگے ایک چیز سمجھتے ہیں، یہ جو ہے شرعی طور پر جو مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی کی جو گنجائش ہے اس کی مقدار کتنی ہے، تو اس کی مقدار کو یہاں پر آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے کہ 4 گرام 374 ملی گرام ہے۔ اسی طرح جب بھی شادی ہو، شادی کا موقع ہو اور جس میں مہر ادا کرنے کی بات آوے، تو شریعت اسلامیہ نے اقل مہر بالخصوص امام ابو حنیفہ کے مسلک میں طے کی گئی ہے کہ کم سے کم جو ہے 10 درہم چاندی اقل مہر ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں 30 گرام 618 ملی گرام ہوتا ہے، لہٰذا اس کا بھی خاص طور سے دھیان رکھا جاوے۔ اسی طرح جو مولانا یہ اقل مہر ہے اندازاً آج کے دور میں کتنی رقم ہوگی؟ چاندی کی قیمت کے اعتبار سے اس کو دیکھا جاوے، ابھی جیسے 2,40,000 کے آس پاس چاندی ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جاوے تو 7,500 روپے کے قریب آج کے دور میں اقل مہر بنیں گی۔ اس سے کم تو مہر درست ہی نہیں، اس سے کم کے اندر میں مہر جو ہے وہ معتبر نہیں ہوں گی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق۔ اب یہ ہے کہ نصاب جو ہے زکوٰۃ کا کتنا ہونا چاہیے، تو یہاں جو زکوٰۃ کا نصاب جو 52.5 تولہ چاندی جو بتایا جاتا ہے، وہ مقدار جو حدیث میں آتی ہے وہ 200 درہم کی مقدار آتی ہے۔ 200 درہم کا وزن بنتا ہے 612 گرام 360 ملی گرام، یعنی 613 گرام چاندی کے بقدر، 613 گرام چاندی کے بقدر جو بھی نصاب کا سامان ہمارے پاس زکوٰۃ کے اعتبار سے جمع ہے، ان سب کا مجموعی مقدار جو ہے اس کی قیمت کے برابر ہو جائے تو وہ اس کے لیے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور جس کے پاس اتنی مقدار موجود ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ دونوں چیزیں یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ اور ایک چیز ہے سونے کے اعتبار سے، کہ سونا کسی کے پاس اگر صرف سونا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ ہے، جسے کہتے ہیں 20 دینار، جس کی مقدار بنتی ہے 87 گرام 480 ملی گرام۔ تو یہ جو ہے صرف جس کے پاس سونا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اتنے سونے کے اوپر جو ہے زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان سارے مسئلوں میں ہم علماء کرام سے رجوع کریں اور ان سے مسائل کو معلوم کر کے پوچھ کر اپنی زکوٰۃ فطرہ وغیرہ کے نصاب کو طے کریں۔ اسی کے ساتھ سفر کے اعتبار سے جو ہے
شریعت کے اندر میں مسافت کو بھی الگ الگ بیان کیا گیا اور اس کے الگ الگ مسائل بیان کیے گئے، جیسے شرعی سفر کتنا ہونا چاہیے۔ تو شرعی سفر میں 2-3 کلومیٹر کے اختلاف کے ساتھ کل ملا کر جو ہے 77، 78 یا 80 کلومیٹر کے آس پاس کا جو سفر ہے اسے شرعی سفر شمار کیا گیا۔ اسی طرح شریعت میں ایک فرسخ کا لفظ آتا ہے۔ اس لفظ کا جو استعمال ہے عام طور سے تیمم کے موقع پر، اگر کوئی شخص جو ہے پانی نہ پاوے تو اس کو کتنی دور تک جا کر پانی تلاش کرنا ہے، تو اس اعتبار سے بعض کتابوں میں یہ لفظ آتا ہے کہ کم سے کم 1 فرسخ کے اندر اگر اسے پانی ملنے کی امید ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پانی تلاش کرے، اور اگر امید نہیں ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح شرعی میل جو ہے یہ بھی الگ الگ مسائل میں کام آنے والی چیز ہے۔ اور جیسے شرعی حوض کے اعتبار سے مفتی صاحب نے بتایا کہ شرعی حوض کی مقدار دہ دردہ سے مطابق لوگ جو ہے 10x10 یعنی 100 اسکوائر فٹ سمجھتے ہیں، لیکن وہ دہ دردہ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہے 10x10 زیرہ، اور ایک زیرہ ہوتا ہے 18 انچ کا، اور 18 انچ بنتا ہے 1.5 فٹ کا۔ اس اعتبار سے 15x15 فٹ یعنی 225 اسکوائر فٹ کا حوض ہونا چاہیے، چاہے وہ لمبائی گولائی میں جس بھی شکل میں ہو، اس کے اندر موجود جو پانی ہے وہ 225 اسکوائر فٹ ہونا چاہیے، تو یہ شرعی حوض بنے گا۔ امامے کی لمبائی کے اعتبار سے بھی کتابوں میں الگ الگ اقوال آتے ہیں، بس یہ ہے کہ سنت کی نیت سے بندہ جس اعتبار سے جتنی کوشش ہو سکے وہ امامے کا استعمال کرے، بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے مہر فاطمی ادا کرنا چاہتے ہیں، تو روایتوں میں جو مہر فاطمی کے لیے مقدار بتائی گئی فقہی کتابوں میں وہ ہے 500 درہم چاندی۔ آج کے دور میں 1 کلو 531 گرام بنتی ہے۔ 1 کلو 531 گرام چاندی کی قیمت، چاندی یا اس قیمت کی کوئی چیز، یہ ساری چیزیں جو ہے مہر فاطمی کی مقدار میں شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ناپ کے پیمانے ہیں، میزرمنٹ پٹی کے پیمانے جو اللہ کے نبی کے دور میں چلتے تھے، جس کو شبر کہتے ہیں، زیرہ کہتے ہیں، خطوہ کہتے ہیں، گز کہتے ہیں، با کہتے ہیں۔ تو شبر جو یہ ہم پہلے نمبر پر دیکھ رہے ہیں یہ 9 انچ کا ہوتا ہے۔ اس کا فقہ میں استعمال جو اس عنوان سے ہوتا ہے کہ قبر کو زمین سے کتنا بلند کیا جاوے، تو اس کے بارے میں بات یہی آتی ہے کہ ایک بالشت کے برابر اونچا کیا جاوے، جس کو فقہ میں علماء نے جو ہے 9 انچ کی مقدار سے جوڑا ہے۔ اسی طرح زیرہ جس کو نصف گز بھی کہتے ہیں وہ 18 انچ کا ہوتا ہے، اور اس کا استعمال یہی ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو سامنے اگر کوئی چیز رکھتا ہے، لکڑی وغیرہ یا کچھ، تو وہ کتنی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ کم از کم 18 انچ ہو، 1.5 فٹ کے قریب ہو، اور 1 انگوٹھے کی موٹائی کے بقدر ہو۔ اسی طرح خطوہ ہے، گز ہے، گز کا استعمال اور با کا استعمال جو ہے وہ قبر کتنی چھوٹی ہونی، کھدائی کے اعتبار سے کم کتنی ہو، اور با کے اعتبار سے کھدائی کے اعتبار سے کتنی ہو، تو یہ 3-3.5 فٹ سے کم کی کھدائی ہو سکتی ہے قبر میں، اور جو ہے 6 فٹ یا 6 فٹ سے قریب کچھ زیادہ یہ با کی مقدار ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اتنی ہم قبر کھود سکتے ہیں۔ یہ ساری مقدار اس میں سمجھائی گئی۔ تو ماشاءاللہ یہ عام طور سے ہمارے مدارس کے طلباء کے اعتبار سے بھی بڑا مفید ہے، اور ہماری عوام کے اعتبار سے بھی بڑا مفید ہے۔ بس ان سارے مسئلوں میں صرف اتنی باتوں پر اطمینان نہ کرتے ہوئے ایسے کسی بھی مسائل میں ہم اپنے علماء اور بزرگان دین اور مفتیان کرام کی طرف رجوع کریں، اور ان سے مسائل کو معلوم کریں، ان سے صحیح مقدار کو معلوم کریں، اور ہم اپنی شرعی اعتبار سے آگے ہمارے مسائل میں بڑھتے رہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مفتی صاحب کی آمد کو اللہ قبول کرے، ہمیں ضیافت کا موقع ملا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مولانا کے بہت زیادہ ممنون ہے، شکر گزار ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ جمع کرنا اس کے لیے کیسا ذوق درکار ہے اور کیسی بڑی قربانی درکار ہے۔ ایک ایک چیز کے لیے مولانا نے کتنی محنتیں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائے، شرف قبول عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ سالوں سے لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ وزن ہے، فرسخ ہے، لیکن اس طرح مثال سے اور مجسمے سے بتانے سے اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ایک استاد گرامی قدر کا جملہ ہے، تو مولانا نے ماشاءاللہ اس تمثیل کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی کاوش کو بے انتہا قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مولانا، جزاکم اللہ، اکرمکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔